الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، حج ادا کرنے پر، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنے پر۔ اس حدیث شریف کے اندر اسلام کی 5 بنیادوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے لیے توحید کی گواہی دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی گواہی دینا، یہ ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ ایمانیات ایمان کی جمع ہے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی کو امن دینا لغت میں، اور اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے دین لے کر آئے ان چیزوں کو دل سے تسلیم کرنا، دل سے ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات دین میں داخل ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان ضروریات دین میں سے کچھ کا تذکرہ ایمان مفصل میں ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ سب دین کی ضروریات میں سے۔ ایسے ہی 5 نمازوں کی فرضیت کا اقرار، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ رمضان المبارک کے حج، اور جن لوگوں کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو ان پر زکوٰۃ کا فرض ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ جہاد کی فرضیت ضروریات دین میں سے ہے۔ ان سب کا ماننا بھی ضروری ہے، اور ان میں کسی ایک کا انکار یا اس کی غلط تشریح یہ انسان کے ایمان کے خلاف ہے۔ اب یہ جو ایمانیات ہیں، اس کے مقابل میں جو چیز آتی ہے وہ کفر ہے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایمانیات میں سے یا دین کی ضروریات میں سے کسی چیز کے انکار کرنے کو کفر کہا جاتا ہے۔ اس کفر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک کفر جو ہے وہ کفر انکار ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروریات دین کو نہ دل سے ماننا، نہ زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ یہ کفر انکار ہے۔ دوسری قسم کفر کی ہے جس کو کفر جحود کہا جاتا ہے۔ یہ کفر کی وہ قسم ہے کہ ضروریات دین کو دل سے تو ماننا لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرنا۔ جیسے عام طور پر یہود و نصارہ ہوتے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی دین اسلام کو برحق سمجھتے تھے، دل سے ان کو یقین تھا کہ یہ واقعی دین برحق ہے، لیکن اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کی اس حرکت کو یوں ذکر کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کے نبی کو اور قرآن کریم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی کافر ہے۔ ایک کفر ہے وہ کفر عناد ہے۔ کفر عناد یہ ہوتا ہے کہ دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اقرار کر لینا، لیکن اسلام کے خلاف جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب سے، شرک اور بت پرستی سے براءت کا اعلان نہ کرنا، یہ بھی کفر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان لانے کے لیے ضروریات دین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کفر و شرک سے براءت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں شرک سے بری ہوں، دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے بری ہوں، یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک لازمی جز ہے۔
تو جو لوگ اس طرح نہیں کرتے ان کا بھی یہ کفر ہے، یہ کفر عناد کہلاتا ہے۔ ایک کفر کفر الحاد اور کفر زندقہ ہے، یعنی دین کی ضروریات جو ذکر ابھی ہوئی ہیں ان کی وہ تشریح کرنا جو شریعت سے ثابت نہ ہو، جیسا کہ قادیانی، لاہوری گروپ اور یہ خود احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بہت سی دین کی ضروریات کی غلط تشریح کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کفر کفر الحاد اور کفر زندقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک کفر کفر نفاق ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے۔ کفر نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروریات دین کو دل سے نہ ماننا اور کسی مصلحت کی خاطر زبان سے اقرار کر لینا، یہ بدترین کفر ہے۔ منافقین کا اس زمانے میں یہی حال تھا کہ دل سے وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ان کا رئیس تھا، سردار تھا، زبان سے اقرار کرتے تھے تاکہ ہمیں لوگ ظاہر مسلمان سمجھیں، ہمارے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح ایمان پر رہنے اور اسی پر استقامت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب لک الحمد کما ینبغی، اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم اهدنا رشد الله وزكنا، اللهم انا نعوذ بك من العمل، اللهم لا تهلكنا فجرا ولا تهلكنا، رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم انك برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مولوی صاحب میں عشاء میں نہیں ہوا۔